خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہم اپنے مالک کل کو خدا عظیم کو مبارک کہتے ہیں، وہ جو بھلا ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، جس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، جو خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتا، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا اور اپنے بازوؤں میں ہمیں پناہ دیتا اور ہم پر اپنی شفقت اور رحمت کا سایہ کیے رکھتا ہے۔ ہم بک آف جینیسس یعنی برشید، پیدائش کی سٹڈی کر رہے ہیں، اتپتی کی سٹڈی کر رہے ہیں، اور پہلے چیپٹر کو ہم نے بخوبی پڑھا، دوسرے چیپٹر کو بھی پڑھا، جس میں پہلی 3 آیات جو ہیں وہ 7ویں دن کے حوالے سے تھیں۔ ہم نے سبت کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل پڑھا، پہلے بھی ایک دفعہ ہم سیریز چلا چکے ہیں جس میں سبت کے حوالے سے ایکسکلوسیولی بات کی تھی۔ ہم نے یونیورسل نیچر آف سبت کو دیکھا، اور کس طرح دیکھا کہ سبت جو ہے وہ پوری دنیا پر اپلائی ہوتا ہے، صرف ایک چند گروہ پر یا چند لوگوں پر یا ایک خاص امت یا قوم یا گروہ پر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ خداوند کا حکم ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب روم آتا ہے اور روم آ کر سبت کی نیچر کو تبدیل کرتا ہے اور سیٹرڈے سے سنڈے کی طرف آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو کہ ہم سب مسیحی کلیسیاؤں کا حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو کہ رومی چرچز سے نکلے ہیں، چاہے وہ پینتیکاسٹل ہوں چاہے کچھ بھی، تو وہ سنڈے کو وہی اہمیت دیتے ہیں جو کہ سبت والے دن کو دی جاتی ہے۔ اور عموماً ایسے بہن بھائی سبت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ جو سبت پر خدا ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ سب کچھ سنڈے والے دن کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے جو خداوند نے مقرر کیا ہے وہ اول ہے، اور جو انسان نے مقرر کیا ہے وہ پیچھے ہے، اور خداوند کی طرف سے مقرر کیا گیا، خداوند کی طرف سے سیٹ اپارٹ کیا گیا دن، برکت والا، مقدس ٹھہرایا جس کو، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کے احکام سب سے اوپر ہیں۔ آج ہم نے کریشن کی سٹوری کو فنش کیا، 7 ڈیز کی سٹڈی کو فنش کیا، اور آج ہم آگے بڑھیں گے اور 4تھی آیت سے 7ویں آیت کا جو پیسج ہے اس میں دیکھیں گے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنا ہے، اور اس میں ہم نے سمرائز کرتے ہوئے خداوند کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے خداوند نے اس سب چیزوں کو سمرائز کیا جو کہ پہلے بنائی گئی تھیں، اور پھر انسان کے حوالے سے ذکر ہے کہ انسان کو کیسے تخلیق کیا گیا۔ ان نظریات پر غور کریں گے، لیکن میں یہ آیات آپ کے لیے پڑھ دوں۔ 2 چیپٹر ورس 4 to 7 لکھا ہے کہ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ سو یہ اگین جو بڑا کلیئر میسج ہے یہاں پر کہ کس طریقے سے خداوند نے انسان کو بنایا ہے، اس کی ڈیٹیل بتائے گی۔ ہم نے جب چیپٹر 1 کے اندر ڈے 6 کو دیکھا تھا، 6 دن کو دیکھا تھا، تو اس میں صرف انسان کی جو بنائے جانے کی ترکیب تھی اس کا ذکر تھا کہ خداوند نے اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی مانند بنایا، اور نر اور ناری ان کو بنایا۔ اور یہاں پر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ دوسرے باب کی 4 سے لے کر 25ویں آیت ہے، یہ 6 دن کا احوال ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ 7ویں دن کے بعد کی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو کچھ قباحتیں ہیں اس سوچ میں، کیونکہ اگر یہ 7ویں دن کے بعد کی باتیں ہیں تو پھر 6 دن پر جو انسان بنایا تو وہ کون سا تھا؟ تو آبویسلی قرین قیاس یہی، اور زیادہ جو بات دل کو لگتی ہے اور جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 6 دن کا ہی ذکر ہو رہا ہے، آدم اور حوا کی تخلیق کا وہاں پر ذکر ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم 6 دن کے بارے میں پڑھتے ہیں جینیسس چیپٹر 1 میں، تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف خدا نے آدم کو تخلیق کیا بلکہ نر اور ناری ان کو بنایا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناری جو ہے وہ زمین کی مٹی سے نہیں بلکہ آدم کے گوشت سے اور اس کی پسلی سے بنائے گئے۔ میں آپ کو دوبارہ وہ آیات پڑھ دیتا ہوں۔ 27ویں آیت ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر پیدا کیا، اور نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی۔ اب یہاں پر پہلے سنگولر کا ذکر ہے کہ خدا نے آدم کو پیدا کیا،
اپنی صورت پر پیدا کیا، اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو، یعنی انسان لفظ اردو میں لکھا ہوا ہے لیکن ایکچول وہاں پر آدم ہی لفظ لکھا ہوا ہے، جو کہ ادما لفظ سے نکلا ہے، جس کا مطلب سرخ مٹی ہے۔ اس کے بارے میں آگے جا کر ڈیٹیل جو ہے وہ ہم پڑھ لیں گے جب لفظ آدم کے اوپر غور کریں گے۔ تو یہاں پر پہلے سنگولر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر پلورل آتا ہے، لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، یعنی کہ سنگولر سیگا واحد نظر آتا ہے اور سنگولر پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ سو دیٹ شوز کہ پہلے خدا نے آدم کو بنایا اکیلے کو، اور اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ سو لفظ ان کو جو ہے وہ پلورل کی طرف اشارہ کرتا ہے، سیغہ جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 2 میں جب ہم آتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیز کلیریفائی ہوتی ہے کہ پہلے خدا نے آدم کو پیدا کی ہے ورس 7 میں، اور پھر اس کو سے ان کو کا جو سفر ہے وہ ہمیں ورس 18 سے 25 میں نظر آتا ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے اور اس کی مانند مددگار بناؤں گا، اور خداوند نے پھر اپنے ہاتھوں سے آدم پر نیند بھیجی اور اس کے اندر سے جو ہے وہ ناری کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، جو کہ آدم نے اس کا نام رکھا کہ یہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکلی ہوئی ہے۔ اور یہ سارا کچھ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اور پھر جانوروں کے نام بھی رکھے گئے، یعنی کہ خدا نے جس پر آدم کو حکومت دی تھی اس پر، یعنی رعایا پر آدم کی جو کہہ لیں کہ کنگڈم تھی، وہ جانور وغیرہ یہ ساری دنیا کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے نام آدم سے رکھوائے، حالانکہ خداوند خود بھی یہ کر سکتا تھا کام، اور آدم کو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ چیز یہ ہے، اس جانور کا یہ نام ہے، اس جانور کا وہ نام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آدم کو جو حکمت خداوند نے عطا کی تھی، اس حکمت کے باعث وہاں پر نام رکھے گئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آدم نے ان کی نیچر کو آبزرو کر کے وہ نام رکھے، جو نام آدم نے ان جانوروں کو دیے ہیں وہ ان کی نیچر پر پرفیکٹلی فٹ آتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نام جو ہیں وہ چاہے جس مرضی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیے ہوں، لیکن ان کی نیچر جو ہے اس کے مطابق وہ فٹ آتے ہیں۔ آبویسلی آدم نے عبرانی زبان میں نام رکھے تھے۔ ایک اور بات بھی گوش گزار کرتے چلیں کہ بہت سارے لوگ جو یہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو میرے عزیزو ہم تمام ان رائٹ نظریات کو، یعنی کہ صحیح جو نظریات ہیں، جو تھیوریز ہیں، ان پر بھی غور کریں گے، اور وہ جو تھیوریز جو کہ غلط ہیں اور لوگوں نے ان میں سے غلط تعلیمات بنا رکھی ہیں ان پر بھی غور کریں گے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کل کو کوئی جب ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرے اور ان کو غلط رنگ میں پیش کرے تو آپ چونک نہ جائیں۔ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں، اسپیشلی جب کوئی بدعتی اٹھتا ہے، جب کوئی غلط تعلیم والا اٹھتا ہے اور وہ ایسی کوئی بات کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو آگے سے کویسچن کریں، ہم پریشان پھرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم خادموں اور پاسٹرز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں اس کا مطلب کیا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم بہت کنفیوزڈ ہیں، اس بھائی نے ہمیں کنفیوز کر دی۔ تو میری پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہونا نہیں ہے کنفیوز۔ اگر کوئی شخص ہم سے بات کرتا ہے کسی بھی تعلیم کو غلط تعلیم کے طور پر پیش کر رہا ہے، ہمیں اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے، تو ہم اس کو چیلنج کریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان سے کہیں کہ بھائی مجھے حوالے بتاؤ جو کہ آپ یہ بات کر رہے ہو، اپنے نظریے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ایٹ لیسٹ 2 ریفرنسز مانگیں، 2 حوالے مانگیں، کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 2 گواہوں کی گواہی کے ساتھ بات جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں غلط نظریہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آدم کی پہلی بیوی جو تھی وہ اس کا نام تھا للت، اور للت نام کی وہ تھی عورت، اور وہ یہ بلیو کرتے ہیں جو لوگ غلط بات کرتے ہیں کہ چیپٹر 1 کے اندر اس کی ورس 27 میں جو ہم نے پڑھا کہ وہاں پر جو لکھے نر اور ناری کا ذکر ہے، تو یہ جو ناری تھی یہ اس ناری سے فرق تھی جو کہ بعد میں آدم کے لیے بنائی گئی، اور چیپٹر 2 میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ چیپٹر 2 کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بعد کی ہیں، آدم اور حوا کی کریشن پہلے 6 دن پر نہیں ہوئی تھی، یعنی چیپٹر 1 میں نہیں ہوئی۔ لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس نظریے کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر چیپٹر 2 کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ بعد کی ہیں تو پھر آدم بھی پھر بعد میں بنا ہوگا، کیونکہ پہلے والا جو کچھ بنا تھا وہ پھر کہاں پر گیا۔ تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں، یا ہمیں یہ بلیو کرنا چاہیے، جو کہ ٹھیک نظریہ ہے، کہ چیپٹر 2 کے اندر
چیپٹر 6 جو ڈے 6 ہے، جو چھٹا دن ہے، اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ جو نظریہ ہے للت کا، وہ جیوش میتھولوجی میں بھی اس کو جو بتایا گیا ہے. بیبلونین تالمود جو ہے، جو کہ 3 سے 5ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی، اس میں اس کا ذکر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سومیرین ٹیکسٹ جو ہے، اینشنٹ میسوپوٹیمین جو ریلیجن ہے، مسوپوتامیہ کا جو پرانا مذہب تھا، پیگنزم جو ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے. اور سمیر کا جو اکادین ایمپائر جو تھی، اکیڈین ایمپائر یا اکادیوں کی جو بادشاہی تھی، جو کہ پرانے دور کی جو بات ہے، جہاں پر نمرود وغیرہ کا ذکر ہے، تو اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اسیرین اور بیبلونین جو کہ کہانیاں ہیں، اس میں بھی نظر آتا ہے. اور یہ نظریہ اور یہودیوں کا جو اگادہ جو ہے، اور زہار جو ہے، اور ان کا جو مسٹسزم ہے، جو کہ ببلیکل چیز نہیں ہے، اس کے اندر یہ باتیں جو ہے یہ لکھی ہوئی ہیں. اور بہت سارے لوگ اس چیز پر جو ہے وہ بلیو کر لیتے ہیں. اور یہ جو جیوش فولکلور ہے، یا جو ربینیکل بیبلونین تالمود ہے، اس میں مسٹری کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ آدم کی جو پہلی وائف تھی وہ للت تھی، اور اس کو کریٹ کیا گیا تھا سیم ٹائم پر، اور اسی مٹی سے جس سے آدم نکالا گیا تھا، اس سے کریٹ کیا گیا تھا. اور جو حوا تھی، جو ایو تھی، جس کو خوا یا حوا کہتے ہیں، وہ بعد میں کریٹ کی گئی. اور لیجنڈ یہ بتاتی ہے، یہ سٹوری یہ بتاتی ہے کہ للت جو تھی، اس نے جو ہے، اور اس میں رابعی اسحاق بن یعقوب کوہن نے بھی اس میں اس کا ذکر کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسٹسزم پر، یہ غلط سٹوری پر بات بنی ہوئی ہے. اور یہ کہا گیا کہ للت جو ہے، اس نے آدم کے ساتھ رہنے کا انکار کر دیا، اور اس نے جو ہے وہ باغ عدن میں واپس نہیں آئی، بلکہ وہ خود کو اس نے اپنے باغ عدن سے نکال لیا. اور آرک اینجل سمائیل جو ہے، جو کہ شیطان کا، ہلیل بن شخار جو ہے، یہ شیطان جو ہے، لوسیفر جو ہے، اس کا دوسرا نام سمائیل یا سمیل بھی ہے. سمائیل کے ساتھ جو ہے اس نے اپنے تعلقات بنا لے، اور اس کے ساتھ جنسی فیل کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سمائیل جو ہے وہ یا سمیل جو ہے، جس کا مطلب پوائزن آف گاڈ یا وینم آف گاڈ، خدا کا زہر، یا بلائنڈنس آف گاڈ اس کے مطلب بھی ہیں. تو یہ عام طور پر جیوش جو نظریات ہیں، اس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ سمائیل جو ہے بیسیکلی شیطان کا اصل نام سمائیل تھا. بہت سارے نظریہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوسیفر یا شیطان ہے، یا ہلیل بن شخار ہے، یہ اس کی صفات ہیں، لیکن اس کا نام گدرییل بھی تھا. اور یہ 2-3 نظریات ہیں. اس کے اوپر پھر کبھی اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کی جائے گی. لیکن وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اب جو للت ہے، جب اس نے اپنا اختلاط جو ہے، اپنا جو تعلقات ہیں، وہ سمائیل کے ساتھ بنائے، اور پہلا جو غلط کام ہوا، جو کہ بعد میں اسی شیطان کے ساتھ گرائے ہوئے فرشتوں نے آدم کی بیٹیوں کے ساتھ، سیت کی بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کیے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 6 میں، جو کہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے. تو اس کا کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ سمائیل یعنی شیطان اور للت کے جسمانی تعلقات سے پڑی. اور یہ بھی جیوش نظریہ ہے کہ وہ للت جو ہے، شی بیکیم اے ڈیمن، اور وہ ڈینجرس ڈیمن بن گئی، جس کو ڈیمن آف نائٹ یا رات کی جو ہے وہ ڈیمن کہتے ہیں، جو کہ آپ پر جنسی حملے کرتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ عورتوں کو مرد بن کے، یا مردوں کو عورت بن کے خوابوں میں جو ہے ان کے ساتھ جنسی فعل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور وہ بچے، ماں کے پیٹ سے بچوں کو چراتی ہے. یعنی کہ یہ جو بچے جو کہ رحم میں مر جاتے ہیں یا مس کیریج ہوتا ہے، یہ جوڑا جاتا ہے کہ شاید اس ڈیمن کی وجہ سے. لیکن آل آف دس از پارٹ آف میتھولوجی. یہ جو ہے یہ میتھولوجی کا حصہ ہے، اس کا بائبل سے کچھ لینا دینا نہیں. لیکن یہ نظریات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نظریات جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں. لیکن ہمیں جو بائبل ہمیں بتاتی ہے، اور جس پر ہم سب اگری کریں، یا زیادہ تر لوگ اگری کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دوسرے باب کے اندر آدم کی تخلیق کی جو ڈیٹیل لکھی ہے، اور حوا کی تخلیق کی جو ڈیٹیل لکھی ہے، اس کا تعلق چھٹے دن کے ساتھ ہے. اور آدم اور حوا ہی چھٹے دن میں بنائے گئے تھے. آدم اور للت جو ہے چھٹے دن میں نہیں بنائے گئے تھے. اور یہ جو واقعہ ہے، اس کے اوپر زیادہ بات ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو جو بائبل میں جس کا ذکر نہیں ہے، تو اس کو ہم اسٹریچ نہیں کر سکتے. جیسے وہاں پر جو ذکر ہے کہ نر اور ناری ان کو بنایا، تو اس کی ڈیٹیل ہمیں کلیئرلی چیپٹر 2 میں نظر آتی ہے. لیکن اگر کوئی اسٹریچ کرتا ہے اپنی امیجینیشن کو، اپنے تخیل کو اتنا بڑھا کر اپنی طرف سے سوچیں بیچ میں لگاتا ہے،
تو پھر وہ کلام میں ایڈ کرنے کا مرتکب ہوتا ہے، جو کہ خداوند کی نظر میں گناہ ہے۔ خداوند نے کہا تھا کہ اس کلام میں کچھ بڑھانا یا گھٹانا نہیں ہے۔ اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ ہمیں زمین کے اوپر سے جب چلے جائیں گے، جب ہم 1000 سال کی بادشاہی میں جب خداوند کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ پھر ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن جو ایویڈنس ہمارے سامنے ہے بائبل کا، وہ ایویڈنس اس کو کلیئرلی سجیسٹ کرتا ہے کہ آدم اور للت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ جو خدا نے کریشن کی وہ آدم اور حوا کے حوالے سے ہی تھی۔ اور ہم کل ان آیات کو اور زیادہ گہرے میں دیکھیں گے، ان کے اندر چھپے ہوئے الفاظ ہیں ان پر غور کریں گے اور پھر آگے بڑھتے جائیں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند بڑی برکت دے ہم سب کو، آپ سب پر خداوند کی رحمت کا ہاتھ پڑا رہے۔ ہم بک آف جینیسس یعنی برشیت، پیدائش کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے 2 چیپٹر میں ہیں۔ اب اس کی ورس 4 سے 7 تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں چھپے ہوئی چیزوں کو کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے آدم جو ہمارے باپ ہیں ان کی پیدائش کے واقعے کو ہم نے دہرایا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ چیز اسٹیبلش کی کہ جو چیپٹر 2 ہے اور اس کے اندر جو واقعہ لکھا ہوا ہے آدم کی پیدائش کا، اور اس کے بعد باغ عدن کی جو تفصیل ہے کہ کہاں پر لگایا گیا تھا، اور یہ بھی کہ آدم نے کس طریقے سے نام رکھے جانوروں کے اور حوا کو بنایا گیا۔ تو جو چیز ہم نے اسٹیبلش کی ہے، جو جس نظریے کو سب سے زیادہ تقویت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ چیپٹر 2 جو ہے وہ 6 دن کی ڈیٹیل ورژن ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ چیپٹر 1 میں بیسیکلی جب دنوں کی بات ہو رہی تھی تو شارٹ فارم میں سب دنوں کا لکھا گیا، لیکن چونکہ آدم کا پیدائش اور حوا کی پیدائش جو ہے وہ ایک سب سے کی نوٹ واقعہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے کریشن میں، تو خداوند نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ وہ کیسے ہوا۔ لیکن جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ ایسے ہے کہ چونکہ پہلا چیپٹر خلاصے میں بتایا گیا ہے اور تمام دنوں کے اندر جو کچھ بنایا گیا وہ اس کا خلاصہ کیا گیا ہے، تو نظریہ یہی ہے کہ اس کو خلاصہ ہی رہنے دیا گیا، اور چیپٹر 2 میں آ کر جو ہے مین ایونٹ جو ہے، جو کہ چیپٹر 1 کا مین ایونٹ یعنی انسان کی پیدائش، اس کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ نر اور ناری کیسے ان کو پیدا کیا گیا، کیسے آدم کی تخلیق ہوئی۔ اور پھر ہم چیپٹر 3 میں جاتے ہیں جس میں اگین جو سیکنڈ اندر مائل سٹون ہے، وہ مائل سٹون ہے کہ کیسے ان سے گناہ ہو گیا۔ آبویسلی یہ بائبل اس کے بارے میں خاموش ہے کہ آدم اور حوا نے کتنا عرصہ جو ہے وہ باغ عدن میں گزارا، اور کتنے سال جو کہ ہمارے سال کے مطابق، ہمارے دنوں کے مطابق کتنا ٹائم وہاں پر سپینڈ کیا۔ could it be one day, could it be 1 week, 1 month, 1 year، 10 سال، 100 سال، یہ صرف خداوند کو پتہ ہے، اور خداوند نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا کہ وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائے، کیونکہ اس چیز کے بارے میں جاننے سے یا نہ جاننے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے لوگ اگین اسپیکولیٹ کرتے ہیں، اور اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ ان ابواب میں یعنی کہ چیپٹرز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ اس میں بہت سارے گیپس ہیں ورسز کے بیچ میں بھی، مینس کہ سال ہر سال کی چیزیں گیپ کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو اسپیکولیٹ بہت کرتے ہیں، بیچ میں اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ جب ہم اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی طرف سے چیزیں سوچنا یا امیجنیشن کر کے اپنی طرف سے لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اس بیسیکلی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک طریقے سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بارڈر لائن ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ تو اس کلام میں کچھ بڑھانا نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ تو پرابلم یہ آتی کہ جب ہم اپنا ذہن لڑا کے، تو اپنی سوچیں لڑا کے تو تھیوریاں بنانی شروع کرتے ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بدعتیں ہیں، جتنے ایسے فرقے ہیں، جتنی ایسی سوچیں ہیں، وہ عموماً ایسی چیزوں پر ہی بیسڈ ہوتی ہیں جو کہ بائبل میں جن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، لیکن ازمپشنس پر وہ بیسڈ ہوتی ہیں کہ جی ہم یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی نہیں جانتا تو وہ ہم جانتے ہیں، تو یہ ہمارا فرقہ ہے، یہ اکارڈنگ ٹو دس ہم ہے، کیونکہ اس کو کوئی نہیں جانتا تو خدا نے یہ ہم پر ریویل کر دے۔ تو عموماً اس طرح کی غلط انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ انسانوں کو دوسری جانب لے کے جاتی ہیں جو کہ کلام کے مطابق نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے چیپٹر 4 ورس 1 میں لکھا ہے کہ آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا،
آبویسلی جب وہ حاملہ ہوئی ہے تو قائن جب پیدا ہوا ہے تو وہ 9 مہینے کا عرصہ گزرا ہے ڈیفینیٹ، جو کہ ایک انسان کی جو حمل کا ٹائم ہے. پھر اس نے لکھا کہ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اگلی آیت میں لکھا ہے. تو آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگین 9 مہینے یا سال کا عرصہ تو گزرا ہی ہوگا کہ جب حابل پیدا ہوا. تو دونوں آیات میں ایک دم 2 سال ایٹ لیسٹ اگر منیمم دیکھا جائے تو گزر گئے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ حابل یا قائن جو تھے وہ پیدا ہوتے ہی زندگی کے اپنے پہلے سال میں ہی جو ہے وہ محنت کشی کرنا شروع کر دی، کسان بن گئے اور چرواہا بن گئے. آبویسلی ان کو اس جگہ پر پہنچتے ہوئے اپنا پیشہ اختیار کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم تو لگا ہوگا. چلیں 15 نہیں 20 سال جتنا بھی کہہ لیں کہ ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے اور ذمہ داری کے قابل ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ چیز خود سے سوچنی چاہیے کہ ان آیات میں بہت سالوں کا فرق ہے. یعنی کہ سڈنلی ایک ہی 3 آیات میں جمپ کر کے وہ کہہ رہے کہ قائن پیدا ہوا، پھر حابل پیدا ہوا اور پھر وہ یہ پیشہ اختیار کرتے تھے. تو انہیں 2-3 آیات میں اب دیکھیں کہ امیجن آپ کر سکتے ہیں کہ کتنے سال گزر گئے ہوں گے. تو اس لیے اس کے دوران ہم اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے. اور آبویسلی اگر حابل اور قائن پیدا ہوئے ہیں تو اتنے سال گزر گئے ہیں تو کیا وہاں پر صرف وہی دونوں لوگ تھے جو کہ دنیا میں صرف 2 ہی بچے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آبویسلی آدم کے اور بیٹے بیٹیاں تو پیدا ہوئے ہوں گے. ایک سمجھداری والی بات ہے. اسی لیے آگے جا کر لکھا نا کہ جب قائن وہاں سے بھاگ گئے تو اس نے جا کر شادی کی. اب لوگ یہ سوال عموماً کرتے ہیں کہ جی وہاں پر تو صرف 4 لوگ تھے پوری دنیا میں، شادی اس نے کس سے کی؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. 4 لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ بھیڑیں چراتا تھا، اگر وہ کھیتی باڑی کرتا تھا تو وہ کس کے لیے کرتا تھا؟ مثلاً آبویسلی ان کی فیملی ہوگی تو ان کے لیے وہ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہوں گے نا. تو یہ چیزیں ہمیں خود سے عقل مندی کے ساتھ تھوڑی فہم کے ساتھ سمجھنی ہوں گی. واپس آتے ہیں ورس 4 کی طرف، چیپٹر 2. لکھا ہے کہ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا. اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا ہے جس دن، اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں یا عام طور پہ کہتے بھی ہیں کہ یہ جو لفظ یہاں پر دن ہے، یوم، اس کے لیے عبرانی زبان کا لفظ ہے. اردو میں بھی یوم ہی کہتے ہیں، دن کو یوم بھی کہہ سکتے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید 6 دن کی بات ہے، لیکن نہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ یہ آسمان و زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا. تو ایک اور نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ خدا نے پہلے دن ہی سب کچھ بنا لیا تھا، ایک ہی دن میں سب کچھ بنایا تھا، لیکن باقی 6 دن میں ان کو ترتیب دیا تھا، ان کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ سجایا تھا. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اور پھر وہاں پر جو لفظ آیا ہے پیدائش کے لیے بیسیکلی برا آیا ہے. لفظ برا کا مطلب ہے ٹو کریٹ فرام نتھنگ، یعنی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور خدا نے اس کو کریٹ کیا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ باقی جتنے بھی 6 دن میں ہوا ہے تو وہاں پر خدا نے ان کو سمن کیا ہے، خدا نے ان کو بلایا ہے، ان کو کریٹ نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں خدا نے کہا روشنی ہو جا، یہ نہیں کہا تھا کہ روشنی کو بنائیں ہم. روشنی سارا کچھ سب کچھ جو ہے وہ پہلے ہی دن بن گیا. اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی سورج چاند ستارے تو چوتھے دن بنے تھے، تو پھر پہلے دن روشنی کیسے تھی؟ تو بھائی یہ سب کچھ پہلے ہی بن چکا تھا. خدا نے صرف ان کو جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر رکھا. یعنی خدا نے حکم دیا تو سب کچھ بن گیا، ایک دم میں بن گیا. آپ ایسے امیجن کریں کہ جیسے ایک سٹور ہاؤس کو بھر دیا خدا نے، ایک دم کیا تو سارا کچھ بن گیا، اور اس میں سے نکال کر خدا نے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ جگہ جگہ پر رکھ دیں. سو اس کانسیپٹ کو آپ سمجھیے کہ خداوند نے ایک دن میں ہی سب کچھ بنایا تھا، اور 6 دن جو ہیں وہ اس کریشن کی کہہ لیں کہ سجاوٹ کہہ لیں یا اس کی اپوائنٹمنٹ کے طور پر رکھے گئے کہ خدا نے ہر ایک چیز کو اس کی ذمہ داری سمجھائی. آبویسلی اس میں کریشن کا کام ہو رہا تھا، جیسے جانوروں کو مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے، یا سمندروں کو مچھلی سے بھرا جا رہا ہے، پانی سے پیدا کیا جا رہا ہے، پانی سے ہی جانور پیدا کیے گئے. اور آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ جو آبی جانور ہیں ان کا گوشت فرق ہے، جو زمینی جانور ہیں ان کا گوشت فرق ہے، اور پھر پرندے بنائے گئے اور یہ سب کچھ اس طریقے سے. لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایوری تھنگ واز کنسیوڈ ان ون ڈے اینڈ کریٹڈ ان ون ڈے.
اور یہاں پر دوسرے دفعہ جب پیدائش کا لفظ آیا ہے، یہاں پر لکھا نا کہ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش. دیز آر دا جنریشنز، عبرانی انگلش میں لکھا ہے جنریشنز. اور یہاں پر لفظ پیدائش کے لیے برشیت نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو لفظ پیدائش ہے وہ ابتدا کی بات ہو رہی ہے، ان دا بگننگ. لیکن یہاں پر جو پیدائش ہے، جب کوئی چیز کسی سے پیدا ہوتی ہے، تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، جیسے کوئی کسی چیز کو جنم دیتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے. آبویسلی ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ صرف اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہی واحد ذات ہے جو کہ بگاٹن سن، جو کہ خدا کی ذات کے اندر سے نکلا ہے. باقی چیزیں تو اس کلمہ کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. لیکن یہاں پر جو لفظ پیدائش کے لیے ہے وہ ہے تولدوت. تولدوت یا ٹولڈوٹ کہہ سکتے ہیں، اور عبرانی زبان میں اس کو تولیدوت بھی کہہ سکتے ہیں یا تولیدہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے اردو کا یا عربی یا فارسی کا جو قریب ترین ورڈ ہے وہ تولید ہے. اور عمل تولید جس کو کہتے ہیں، جس سے لفظ ولد نکلا ہے، یعنی کہ ولد کا مطلب ہوتا ہے کسی کا والد ہونا، کسی کا باپ ہونا، اور تولید مینس کہ جب باپ کے اندر سے کچھ نکلتا ہے. سو ٹیکنیکلی یہاں پر دیکھا جائے دیز آر دا جنریشنز جیسے لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ ہے آسمان و زمین کی پیدائش، اور ساری دنیا کا باپ خدا ہے، یعنی کہ سب کچھ کریٹ کرنے والا. تو اس حوالے سے یہ لفظ بڑا سوٹیبل ہے یہاں پر تولید کا یا ولدیت کا یا تولدوت کا. اور تولدوت جو ہے وہ بیسیکلی جب ہم اس کو پکٹوریل فارم میں دیکھتے ہیں عبرانی زبان کے اندر، تو تے ہے، واو ہے یا تاو ہے، واو ہے، لامد ہے جس کو لام کہتے ہیں، دالت ہے، واو ہے اور تاو ہے. تو اگین اس میں بڑی خوبصورت جو ہے وہ پکٹوریل پکچر ہے کہ تاو اور واو شروع میں بھی ہیں اور واو اور تاو اینڈ پہ بھی ہیں، یعنی کہ صلیب اور نیل، یعنی کہ صلیب اور کیل سے شروع ہوا، صلیب اور کیل پہ ہی سب چیز ختم ہوتی ہے. ہماری پیدائش کا سلسلہ جو ہے وہ صلیب اور کیل کے ساتھ جڑا ہے. اور لام جو ہے وہ چرواہے کی چھڑی کی طرح ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ لام اردو میں لکھا بھی جاتا ہے، وہ چرواہے کی چھڑی کی طرح ہے. اور دال جو ہے وہ دروازے کے لیے ہے، جس سے دال سے ہی دروازہ ہوتا ہے، جس کو دراخ کہا جاتا ہے. تو دالت کو لکھا بھی ویسے ہی جاتا تھا کہ دروازہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ صلیب اور کیل جو ہے وہ چرواہا اور دروازہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور صلیب اور کیل کے ہی وسیلہ سے چرواہا اپنی بھیڑوں کو دروازے سے داخل کرتا ہے. اور یہی ریزن ہے جب خداوند کے بندہ یوحنا نے جب انجیل لکھی تو وہاں پر الفاظ ادا کیے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خداوند کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی کہ وہ خدا سے پیدا ہوئے، تولد ہوئے. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ لفظ تولد جو ہے وہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے، خداوند سے یہ پیدا ہوئے. اور تولدوت کا مطلب بھی یہی ہے. اور صلیب کے وسیلہ سے ہی ہم واپس اس کہہ لیں کہ فرزندیت میں آئے ہیں. کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ خدا نے جب دنیا کو بنایا، when he made the generations of the world، آسمان اور زمین کو بنایا تو سب کو شفقت دی، اور خداوند ان سب چیزوں کا باپ ہے، یعنی کہ بنانے والا ہے. خدا کے اندر سے یہ نکلی ہیں یہ سب چیزیں، خدا کی ذات کا حصہ ہیں ہم سب. لیکن جب گناہ آیا تو کیا ہوا کہ ہم دروازے سے بھی باہر ہو گئے، ہم نے اس چرواہے کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا. اور پھر کیل اور صلیب ہی وہ دو چیزیں ہیں جس کے یعنی کہ صلیب پر کیلوں سے چرواہے کو لٹکا دیا گیا تاکہ وہ دروازے سے ہمیں داخل کر دے. ہاللیلویہ. اور یہ لفظ یہاں پر پیدائش کا جو لفظ ہے جو کہ دوسرے باب کی 4 آیت میں آیا ہے، اور پہلے باب کی 1 آیت کے لفظ پیدائش یا ابتدا سے یہ فرق ہے. وہاں پر جو پیدائش کا لفظ ہے وہ ابتدا کی بات ہو رہی ہے، سٹارٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر جو پیدائش کا لفظ آیا ہے یہ جنم دینے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے پھر آگے جا کر جب آدم کی تخلیق ہوتی ہے، آدم کو بنایا گیا تو وہ بھی جنم دینے ہی کی مترادف تھا. اور لوکا کی انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نسب نامہ خداوند یسوع مسیح کا بنسبت یوسف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ وہ آدم تک لے کر جاتا ہے لوکا، اور کہتا ہے کہ آدم جو تھا وہ خدا کا بیٹا تھا. سو کیا ہوا کہ خداوند نے یہاں پر آسمان اور زمین کو بنایا، اور بنانا، اور یہاں پر جو لفظ بنایا ہے اس کے لیے اب جو لفظ دوبارہ یوز ہے وہ آسا ہے. آسا جو ہے یہاں پر
لفظ ہے. آئن جو ہے یا این جو لیٹر ہے وہ آنکھ کو ظاہر کرتا ہے. شین جو ہے وہ ڈیواور کو یا کہہ لیں کہ سننے کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور ہے جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو کہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے، جس کو ایج کہا جاتا ہے. اور ایج کو لکھا ایسے ہی جاتا ہے، نیچے 2 ٹانگیں اور اوپر 2 ہاتھ ہیں، درمیان میں لائن ڈالی جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بنایا کے لیے جو لفظ ہے وہ آسا ہے، جیسے آسا بادشاہ بھی تھا. اور اس میں یہ آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تعمیر کیا، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اس کو دیکھا اور سنا جا سکتا ہے. یعنی کہ خدا کی تخلیق، جو کچھ خدا نے بنایا ہے، خدا نے جو کچھ تخلیق کیا ہے وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے. اس کو ہم دیکھیں کیونکہ جب دیکھتے ہیں تو خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، جب سنتے ہیں تو خدا کی حمد ظاہر ہوتی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی حمد کرتی ہے، خداوند کے نام کو جلال دیتی ہے. آج ہم نے چوتھی آیت کو بغور دیکھا اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں اور اس کے اندر چھپا میسج ہے اس کو بغور سنا. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام. خدا آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کرے اور کلام مقدس کے بھید کی باتیں، کلام مقدس کی خوبصورت باتیں ہماری زندگیوں پر عیاں کرتا رہے. اپنے پاک روح کے وسیلہ سے جو حکمت خدا ہمیں عطا کرتا ہے وہ اس حکمت کو ہم پر آشکار کرتا رہے اور ان مکاشفوں کو ہم پر کھولتا رہے جو کلام مقدس میں لکھے ہیں، کلام مقدس میں مرقوم ہیں. پیدائش یعنی برشیت، جینیسس، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کا 2 چیپٹر کی ورس 3 to 7 ہم پڑھ رہے ہیں. ورس 4 to 7. کل ہم نے چوتھی آیت کو دوبارہ دیکھا تھا اور اس میں دیکھا تھا کہ لفظ پیدائش یہاں پر جب آیا ہے کہ یہ ہے آسمان اور زمین کی جنریشنز یا بنایا جانا یا پیدائش جب وہ خلق ہوئے. اور ہم نے تولدوت جو ہے لفظ وہاں پر دیکھا، تولید کے زمرے میں جو آتا ہے، ولدیت کے زمرے میں آتا ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم لفظ خداوند خدا یوز ہوا ہے. خداوند خدا یعنی کہ یاوے الوہیم یا یہوہ الوہیم. اور چوتھی آیت جو ہے 2 چیپٹر کی بائبل میں پہلی دفعہ لفظ یاوے یا یہوہ یا ید ہے واو ہے جو کہ ٹیٹراگرامیٹون ہے، جو کہ خداوند کا نام ہے، وہ استعمال ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. اس سے پہلے کی جتنی بھی تمام آیات ہیں یعنی چیپٹر 1 میں اور چیپٹر 2 کی پہلی 3 آیات ہیں ان میں لفظ الوہیم یوز ہوا ہے. جب لفظ الوہیم یوز ہوتا ہے تو وہ کریٹر کے زمرے میں آتا ہے، ایک ڈیزائنر کے زمرے میں آتا ہے، ایک ایسے شخص کے جو کہ عدالت کرتا ہے اور جس نے ہر ایک چیز کو پکارا اور سمن کیا. لیکن سڈنلی ورس 4 میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تولدوت کا ذکر ہے یعنی کہ جنریشنز کا ذکر ہے اور ایسے ہے جیسے خدا نے جو سب کچھ جب بنایا ہے تو اس کو گود لے لیا ہے، اس کو اپنی اولاد جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے اپنے بچوں کے طور پر. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سڈنلی لفظ یہوہ بیچ میں انٹر ہوتا ہے کلام میں، اور پہلا یہ انسٹنس ہے کہ جب یہوہ لفظ لکھا گیا ہے. اور اردو زبان میں جب بھی کبھی یہوہ آیا ہے تو وہاں پر خداوند لکھا گیا، اور جہاں پر الوہیم ہے وہاں پر خدا ہے. اور انگلش میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لارڈ ہے یہوہ کے لیے. اور عموماً یہ جو لارڈ لکھا جاتا ہے وہ آل کیپٹل لیٹرز کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اسمال کیپس کے ساتھ، کہ ایل بڑا اور باقی ORD بھی جو ہے وہ کیپٹل کی فارم میں لکھا جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ اس طرح کا لکھا ہوا دیکھیں تو آپ یہی سمجھیں کہ بائبل میں اوریجنل لینگویج میں لفظ یہوہ لکھا ہوا ہے. اور تب سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ توریت میں یا پھر آگے جا کر یہوہ الوہیم لکھا آتا ہے یا یہوہ لکھا آتا ہے. خداوند لفظ بار بار لکھا گیا ہے. اور پہلے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے تو لفظ خداوند نہیں آیا، لفظ خدا صرف آیا ہے. تو جیسا میں نے یہ کہا کہ جب لفظ صرف خدا آتا ہے تو وہ عادل منصف کے زمرے میں آتا ہے اور ایک ایسے کریٹر، ایک ایسے ڈیزائنر کی شکل میں آتا ہے ہوز ایٹ ورک. لیکن جب لفظ خداوند ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو وہ ایک باپ کے زمرے میں آتا ہے، محبت کرنے والے خدا کے زمرے میں آتا ہے.
اور ایک ایسے شخص کے زمرے میں آتا ہے جو آپ کو گلے لگاتا ہے، گود لیتا ہے. اور آبویسلی میں لفظ شخص یہاں پر یوز کر رہا ہوں، حالانکہ تھوڑا سا ان اپروپریٹ ہے، لیکن خدا کی ذات جو ہے ایز اے پرسن، کیونکہ آبویسلی ہی از دا گاڈ، ہی از دی الوہیم، ہی از دی کریٹر. تو اور وہاں پر جب ہم خداوند یہوہ کا نام لکھتے دیکھتے ہیں تو سڈنلی لینگویج بھی تبدیل ہوتی ہے، اور پیدائش کے لیے، کریشن کے لیے جنریشن کا لفظ یا نسل کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے. اور نسل کے لیے بھی دو لفظ ہیں، ایک زیرہ ہے جس کو سیڈ کہا جاتا ہے، نسل کہا جاتا ہے، اور دوسرا لفظ یہاں پر جو ہے وہ تولدوت ہے جس کو جنریشنز کہا جاتا ہے، اور نسب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی میں 5ویں آیت جو ہے وہ شفقت کے حوالے سے اور زیادہ عیاں ہے کہ لکھا ہے کہ زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا. سو یہاں پر ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ زمین پر کھیتی باڑی یعنی کھیت کے پودے نہیں اگے تھے، جو محنت طلب چیز ہے وہاں پر ویسا سسٹم نہیں تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش میں آگے جا کر جب ہم چیپٹر 3 میں دیکھتے ہیں تو جب سزا ملی تو لکھا ہے کہ آدم کو یہ کہا گیا کہ تو مشقت کے ساتھ عمر بھر اپنی اس کی پیداوار کھائے گا، اور اس زمین کی پیداوار کھائے گا. لیکن گناہ سے پہلے کا جو دور تھا اس میں مشقت نہیں تھی، سو مشقت ایڈ کی گئی، اور پھر کھیت کے پودے بھی ایڈ کر دیے گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہی کا دور ہے جس میں آدم اور حوا پری سن لائف جو گزارتے ہیں، اور باغ عدن کی جو آسانی ہے اس میں برکت جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند نے ان کو کوئی بھی ایسا کام کرنے نہ دیا کہ ان کو محنت کشی کرنی پڑتی، ان کو مشقت کرنی پڑتی، بلکہ سب کچھ خود بخود جو ہے وہ اگتا تھا، سب کچھ جو ہے وہ خود بخود آتا تھا ان کے سامنے، اور وہ اس چیز سے برکت پا سکتے تھے. اور ایک اور چیز قابل غور ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا. سو بارش کا کانسیپٹ یہاں پر نہیں ہے، اور پہلی دفعہ بارش جو ہے وہ ہوئی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ جب نوح کا طوفان آیا ہے. کیونکہ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں جائیں اور اس کی 11ویں چیپٹر کی 7ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. تو بڑا کلیئرلی خداوند کا بندہ جو کہ عبرانیوں کے خط کا رائٹر ہے وہ بڑا کلیئرلی وہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ چیز جو پہلے کبھی نظر نہ آئی، یعنی کہ بارش نہیں ہوئی تھی. اور پھر ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں اس کی کنفرمیشن آبویسلی توریت میں ہمیں ملتی ہے کہ آسمان سے بارش نہیں ہوئی تھی، خداوند نے زمین پر پانی تب تک نہیں برسایا تھا. اور یہی شاید ریزن ہے کہ نوح کے طوفان کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو 100 سال سے زیادہ کا جو عرصہ ہے پریچنگ کا وہاں پر گزرتا ہے، اور نوح بار بار لوگوں کو وارن کرتے رہے کہ بارش ہوگی اور آسمان پر سے پانی برسے گا، لیکن لوگ ان کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے کیونکہ ابھی تک آسمان سے بارش نہیں ہوئی تھی. اس کے بارے میں پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف نظریات ہیں، اور جب میں آپ کو نظریات بتاتا ہوں تو ناٹ نیسیسریلی کہ میں بھی اس نظریے کے ساتھ متفق کرتا ہوں، یہ آپ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں یہ نظریات تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دنیا میں کیسی سوچ ہے اور دنیا میں ان آیات کی کیا کیا انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں. ایک نظریہ ہے جس کو واٹر کینپی کا نظریہ کہتے ہیں کہ جو فضا ہے اس کے اندر ایک لیئر آف واٹر تھی جس کو ہولڈ کیا ہوا تھا، اور سورج کی جو لہریں ہیں، جو کرنیں ہیں وہ اس کینپی سے چھن کر آتی تھیں. سو الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں یا اس کی جو تابکاری ہے سورج کی وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی تھی. جیسے عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ ابھی بھی سورج کے جو زمین کے گرد اوزون کی لیئر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فضا یعنی اوزون جس کو آپ کہہ لیں یا گیس کی جو لیئر ہے
اس کے علاوہ ایک مایا کی لیئر بھی تھی، ایسا مانا جاتا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ دیر واز دیٹ واٹر کینوپی، آسمان پر ایک لیئر تھی جو کہ فضا میں، جو کہ پانیوں کی لیئر تھی، اور سورج کی روشنی جو ہے زمین پر ڈائریکٹ ایسے نہیں پڑتی تھی جیسے آج پڑتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو خط استوا کے اوپر جو کنٹریز ہیں، جو ممالک ہیں، ان پر ڈائریکٹ ریز پڑتی ہیں، اور وہاں پر آپ صحرا دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ خشک سالی دیکھ سکتے ہیں، اور ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے، اتنا زیادہ دھوپ پڑتی ہے کہ وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ تو یہی کانسیپٹ جو ہے وہ سوچا جاتا ہے کہ بیکاز آف واٹر کینوپی، اس پانی کی لیئر کی وجہ سے زمین پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور زمین کے حالات بہتر تھے، اور شاید یہی ریزن تھا کہ لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھیں جو کہ طوفان سے پہلے کے لوگوں کی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر دنیا کے حالات تھوڑے ڈیفرنٹ تھے، اور موسمی حالات بھی ڈیفرنٹ تھے، اور اس سے پہلے ایک اور بھی ثبوت نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی قوس قزح، یعنی کہ جس کو ہم دھنک کہتے ہیں یا جس کو ہم رینبو کہتے ہیں، وہ نظر نہیں آئی تھی۔ سو فرسٹ ٹائم رینبو کا نظر آنا، اور رینبو کا جو ہے وہ سامنے آنا جو ہے لوگوں کے، اور خداوند کو رینبو کو ایک عہد کے طور پر پیش کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ بارش پہلے نہیں ہوتی تھی، وگرنہ رینبو یا قوس قزح جو ہے یا دھنک جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ جو کمان ہے 7 رنگ کی جو آسمان میں نظر آتی، ان کے لیے نشان نہ ہوتا، ان کے لیے چنبے کی بات نہ ہوتی، نوح اور ان کے بیٹوں کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے، کیونکہ انہوں نے فرسٹ ٹائم وہ دیکھا تھا۔ سو ان نظریات سے یہ تقویت ضرور ملتی ہے اس نظریے کو کہ طوفان کے پہلے کے حالات جو تھے وہ فرق تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قوس قزح یا رینبو یا دھنک جو ہے 7 رنگی جو کمان ہے، وہ تب آسمان میں نظر آتی جب بارش ہوتی ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور پانی کے جو قطرے فضا میں ٹھہرتے ہیں، اور اگر سورج آپ کی بیک پر ہو تو آپ کو یہ رینبو نظر آئے گی۔ آپ اس کو آبویسلی جب بھی آپ کو رینبو نظر آئے تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں رینبو نظر آ رہی ہے سورج اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگا، اور یہ پرزم ایفیکٹ ہے جو کہ قطروں میں، پانی کے قطروں میں روشنی کے 7 رنگ نظر آتے ہیں۔ سو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ اس چیز کی یہ آیت جو ہے یہ اس کانسیپٹ کو بیان کرتی ہے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واٹر کینوپی ٹائپ کا ذکر ہے، اور پھر جب نوح کا طوفان آیا تو وہ پانی آسمان میں لکھا نا کہ خداوند نے آسمان کی کھڑکیوں کو کھول دیا اور وہ پانی سارا نیچے آ گیا، تو اس لیے زمین پر بہت زیادہ پانی چڑھ گیا۔ تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 5ویں آیت میں کہ زمین پر پانی نہیں برسا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے کہ زمین جوتنے کی جو ضرورت ہے وہ گناہ کے بعد پیش آئی انسان کے حوالے سے، اور پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ سو کیا تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے یہ سسٹم تھا کہ کوہر اٹھتی تھی، اس وقت بارش نہیں، کوہر پڑتی تھی، اور زمین سے مسٹ اٹھتی تھی، جیسے دھند کہہ لیں، اور وہ کیا تھی کہ وہ مسٹ یا وہ پانی جو ہے وہ ہوا میں ٹھہرتا تھا اور پھر نیچے کی طرف آ جاتا تھا، اور وہ روئے زمین کو یعنی فیس آف دی ارتھ اس کو جو ہے وہ سیراب کرتی تھی۔ اس آیت میں 2-3 الفاظ قابل غور ہیں، کیونکہ انگلش میں لکھا ہے کہ but there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground، یعنی کہ کوہر جو ہے زمین سے اٹھتی تھی۔ تو یہاں پر جو لکھے نا کہ سیراب یعنی پانی ڈالنا، اس کے لیے عبرانی زبان میں لفظ ہے شقا، یا جس کو اردو میں سکا بھی کہتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک دور تھا جب پانی پرووائڈ کرنے والے لوگ آیا کرتے تھے جن کو سکا کہتے تھے، اور ایک مشہور کیریکٹر بھی ہے نظام سکا، جو کہ ایک بادشاہ، ایک دن کے لیے بادشاہ بھی بن گیا تھا، یہ مغل دور کی بات ہے۔ تو سکے جو لوگ تھے، یہ کینچی والے کاف کے ساتھ ہیں، وہ ماشکی بھی ان کو کہتے تھے، اور ان کا کیا کام تھا کہ وہ سیراب کرتے تھے، وہ مشک اٹھا کر پانی کی لے کر جاتے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے تھے،
اور وہ پانی بیچتے تھے. تو یہاں پر جو لفظ شقا ہے یعنی شین کوف اور ہے، یہ اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پانی پلانے والا، پانی دینے والا. اور سیراب کرنے کے لیے لفظ آیا ہے. اور فیس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے پنیم یا پنائیم، اس کو کہا جا سکتا ہے عبرانی زبان میں. اور پنائیم جو لفظ ہے اس کو فیس ٹو فیس بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب کاہن خداوند کی حضوری میں داخل ہوتا تھا یوم کفارہ والے دن، اور وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، تو جب وہ روشنی شکینہ گلوری جو ہے جلال ٹھہرتا تھا عہد کے صندوق کے اوپر، تو وہاں پر لفظ پنائیم یوز کیا گیا ہے کہ وہ خداوند کے سامنے فیس ٹو فیس ہو جاتا تھا. سو یہ لفظ فیس یا چہرے کے لیے پنائیم یوز ہوا ہے. اور گراؤنڈ یا زمین، روئے زمین لکھا ہے. رو کا مطلب ہے فیس، اور زمین جو ہے اس کے لیے لفظ آیا ہے ادما، جو کہ لال مٹی کی بات ہے. اور اسی سے لفظ آدم بھی نکلا ہے. آدم کو آگے جا کر ہم غور کریں گے کہ لفظ آدم جب انسان کی بات ہو رہی ہے ورس 7 میں کل ہم غور کریں گے تو وہاں پر کیا اس کو کیوں ادما یا آدم کہا گیا. اور اسی سے لفظ ادوم نکلا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ عیساؤ جو تھا وہ بڑا سرخ پوش تھا، لال لال تھا، وہ اس کے بال جو تھے وہ جیسے ریڈ ہیڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کو انہوں نے ایک نام دیا تھا ادوم، کیونکہ وہ لال مٹی کی طرح تھا. اور یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ادوم کا جو ایریا تھا اس کی مٹی بھی لال تھی. تو لفظ زمین کے لیے جو آیا ہے وہ ہے ادما، الف دالت میم اینڈ ہے. اور یہ ضرور اس کے اوپر غور کریں گے، لیکن کل اس کے اوپر غور کریں گے لفظ ادما اور آدم کے حوالے سے. اور پھر کل ہم لفظ یہوہ یا یاہوے جو ہے اس کے اوپر بھی غور کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ یاہوے اور آدم میں کیا کنیکشن ہمیں نظر آتا ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کرے اور اپنی برکت رحمت کا ہاتھ صدا اپنے لوگوں پر، آپ کی زندگی پر بڑھا کر رکھے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو کہ زندہ ہے، پاک ہے، زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، لا تبدیل ہے اور مکاشفات سے بھرا ہے. ہم بک آف جینیسس یعنی پیدائش، برشیت، اتپتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے دوسرے چیپٹر کی 7ویں آیت کو آج ہم دیکھیں گے. یہاں پر وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں خداوند نے آدم کو تخلیق کیا. ہم نے بالکل اس کو دیکھا تھا چیپٹر 1 میں جب ہم نے ڈے 6 کو یعنی چھٹے دن کو دیکھا، تو اس کا خلاصہ یا اس کا کہہ لیں کہ شارٹر ورژن وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آدم کو بنایا، اپنی صورت پر بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو بنایا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند نے ایکچولی آدم کو تخلیق کیا تھا، کیونکہ آدم کی تخلیق میں ایک پرسنل ٹچ ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر جب ہم پہلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لفظ الوہیم ہے، جو کہ خدا کی ذات کا اوورال امیج ہمیں دیتا ہے، اور خدائی ٹچ نظر آتا ہے کہ خداوند جو الوہیم ہے، مالک ہے، اس نے یہ کہا اور یہ سب کچھ کیا. لیکن جب ہم چیپٹر 2 میں آتے ہیں اور اس کی ورس 7 میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند خدا نے، یعنی خدا نہیں لکھا، خداوند خدا یعنی یہوہ الوہیم نے جو ہے وہ آدم کو زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، یعنی آدم کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. یہاں پر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہمیں غور کرنا ہے. اور یہوہ کے لیے جو لفظ عبرانی زبان میں آیا ہے اس کے جو آبویسلی جو سپیلنگز ہیں وہ ید ہے واو ہے ہیں، یعنی یہ ہے واو ہے. اور ید کا جو لیٹر ہے عبرانی زبان میں وہ ہاتھ کو ظاہر کرتا ہے، اور ہے جو ہے وہ دیکھنے کی طرف ہے کہ ٹو ریویل یعنی کہ ٹو شو. اور ایچ جو ہے یا ہے جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کو بھی ظاہر کرتا ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے یا ہاتھ اوپر کر کے کھڑا ہے. سو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ریویل کے کانسیپٹ میں دیکھیں تو یو کین سے کہ ہینڈ ریویلڈ نیل
ریویل، یعنی یاوے کے اندر واو جو ہے وہ کیل ہے، وہ نیل ہے پرانی پکٹوریل ہیبرو میں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ دکھایا جا رہا ہے اور کیل دکھایا جا رہا ہے. اور یاوے جو لفظ یا یہوہ لفظ ہے اس کے ایکچولی جب ہم پکٹوریل معنی دیکھتے ہیں یا میننگز دیکھتے ہیں تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ اور کیل جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں خداوند کے لوگوں کو. اور اتنی عجیب بات ہے اور عظیم بات بھی ہے کہ وہی یہوہ جو ہے جب وہ انسانی شکل میں ہمارے ساتھ ہوا، یہوشوا جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں پر کیل لگائے گئے. اسی طرح ایچ جو ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہاتھ پھیلا کر رکھے ہیں. تو یاوے کا یا یہوہ کا دوسرا پکٹوریل میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ آدمی کا اور کیل آدمی کے ہاتھوں میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں. اور اگین آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں عبرانیوں 10 باب میں لکھا ہے، یعنی کہ بیٹے کی بات جہاں پر ہوتی ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا. باپ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ باپ روح ہے، اور یہی بات یوحنا کی انجیل 4 باب میں خدا یسوع مسیح نے کہی تھی کہ باپ روح ہے اور چاہتا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کی جائے. پھر پاک روح کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے یوحنا کی انجیل میں 3 باب میں جب نیکودیمس سے کنورسیشن ہوئی خداوند یسوع مسیح کی، تو وہاں پر خداوند نے کہا کہ پاک روح جیسے ہوا چلتی ہے اور کوئی نہیں دیکھتا کہ کہاں سے آتی کہاں جا رہی، اسی طرح پاک روح کا بھی کام ہے. اگر ہم گاڈ ہیڈ میں دیکھیں، خداوند خدا کی ذات میں دیکھیں، تو باپ بھی روح کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے اور روح القدس بھی روح کے طور پر نظر آتا ہے، یعنی کہ انویزیبل ہیں. اور اگر کوئی واقعی ریویل ہوا ہے، اگر یاوے ریویل ہوا ہے، اگر یہوہ ریویل ہوا ہے، تو وہ یسوع مسیح ناصری یہوشوا میں ریویل ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں کیل لگائے گئے. یاوے لفظ یا یہوہ لفظ جو ہے اس چیز کی علامت ہے. اور یہی ریزن تھا خداوند نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنی شبیہ پر بنائیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ باپ اور بیٹے روح القدس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر روح بھی نظر آتا ہے، وہاں پر پرسن بھی نظر آتا ہے، اور وہاں پر باڈی بھی نظر آتی ہے. تو یہی چیزیں پھر آدم کو ملیں جب خداوند نے اس کو تخلیق کیا، خداوند نے اس کو بنایا، اور یاوے الوہیم نے آدم کو جو ہے وہ پیدا کیا، اس کو فارم کیا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا. اب جو لفظ بنایا ہے، فارمڈ جس کے لیے انگلش کا لفظ ہے، وہ ہے یتسر. یتسر جو ہے وہ بیسیکلی شاخ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نیتزر کے جو ہے میننگ میں نکلتا ہے، کیونکہ یہی یتزر جو لفظ ہے وہی لفظ آگے جو روٹ ورڈ بنتا ہے وہ نیتزر کا بنتا ہے، جہاں سے لفظ ناصرت آیا ہے، نیتزریم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نیتزرت جو کہ عبرانی زبان میں لفظ ہے. اور یہی لفظ یسایہ کی کتاب 11 باب میں پہلی آیت میں آیا کہ یسی کے تنے سے کونپل نکلے اور اسے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی، جہاں سے لفظ نیتزر آیا ہے، جس سے اوبویسلی ناصرت اردو میں ہم کہتے ہیں لیکن عبرانی میں نیتزرت کہتے ہیں، اور وہیں سے لفظ نتسریم نکلا ہے یعنی شاخیں. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارم کے لیے جو الفاظ ہیں یتزر کے، تو اس سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک شاخ ایک بڑے پودے میں سے نکلتی ہے. تو ہمیں بھی خداوند نے یہی کہا تھا کہ میں درخت ہوں اور تم میری شاخیں ہو. تو لفظ شاخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح کی ذات کے لیے بھی لفظ شاخ ہی استعمال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایمانداروں کے لیے اس لیے استعمال ہوا، اور یہی آدم کے تخلیق کیے جانے میں جو ہے وہ حکمت چھپی تھی کہ جیسے ایک شاخ ایک درخت یعنی تنے کے ساتھ جڑی ہے اور وہاں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے، آدم کو بھی شاخ کے طور پر پیدا کیا گیا کہ اس کا پیوند ہونا جو ہے، اس کی پیوستگی جو ہے وہ خداوند خدا جس نے اس کو بنایا ہے اس کے اندر رہے. اور یتسر جو لفظ ہے فارم کے لیے وہ 3 لیٹرز سے مل کر بنا ہے، ید، زادے اور ریش کے ساتھ، جو کہ عبرانی زبان میں ہے. اور ید جو ہے وہ بیسیکلی ہاتھ کو ظاہر کرتا ہے، یا یہ جو ہے ہاتھ کو ظاہر کرتا ہے، اور زادے جو ہے وہ سیڈ کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کوئی سپرم ہو یا بیج ہو یا کوئی چیز جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے تو زادے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. اور ریش جو ہے وہ ہیڈ کو ظاہر کرتا ہے، ہیومن ہیڈ کو، یا کوئی بھی کسی بھی چیز کا جو ہیڈ آف دا ہاؤس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر
یتزر جو الفاظ جو لیٹرز ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں، یتزر کے جو لیٹر، کہ اپنے ہاتھ سے اس سیڈ کو خداوند نے جو ہے وہ ترتیب دیا، اس سیڈ کو وہاں پر بنایا گیا، اور اس کے اندر سے جو ہے پھر ایک ہیڈ آف دا ہاؤس یا دنیا کے ہیڈ کو، جو کہ آبویسلی آدم کو خداوند نے بنایا تھا۔ سو لفظ فارم میں بھی جو ہے یا فارمیشن میں بھی کہہ لیں کہ اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے عبرانی زبان میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 لوگوں کی پیدائش بہت زیادہ مختلف ہے، سٹرینج ہے، اور دنیا سے جو ہے جدا ہے، لیکن ان میں سے ایک کی پیدائش جو ہے وہ سب سے ممتاز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئے، اس کو کسی ماں یا باپ نے جنم نہیں دیا، بلکہ اس کو زمین کی مٹی سے خدا نے اپنے ہاتھوں سے فارم کیا، اس بیج کو جیسے مٹی سے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو وہاں پر بنایا، اس کو بدن دیا، اس کی جو ہے فارمیشن ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کی۔ اور لفظ یتزر یہ اسی چیز کی غمازی کرتا ہے، ایون دو کہ پوری آیت میں ایسے نہیں لکھا ہوا کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے مٹی لی اور بنایا، لیکن جو لفظ یتزر ہے وہ اس چیز کی غمازی ہے کہ اپنے ہاتھ سے خدا نے اس چیز کو فارم کیا۔ دوسری یونیک پیدائش جو ہے وہ حوا کی ہے، جس کو خداوند نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن وہ مٹی سے نہیں بنایا، اور نہ ہی وہ کسی ماں یا کسی باپ سے پیدا ہوئی، بلکہ حوا جو ہے وہ پسلی سے نکالے گی۔ اگین یونیک برتھ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو تخلیق کیا جا رہا ہے وہاں پر، لیکن ویسی برتھ اس کے بعد نہیں ہوئی کسی کی، جو جیسے آدم پیدا ہوئے اور کوئی بھی نہیں پیدا ہو سکا، جیسے حوا پیدا ہوئی اور کوئی بھی نہیں پیدا ہو سکا، اس کے بعد سارے ہم ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اپنے ماں اور باپ کے وسیلہ سے اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا آدم یعنی کہ خداوند یہوشوا، یعنی خداوند خدا خود جب شکل آدم میں آیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش ڈیفرنٹ ہے، کہ وہ اس پروسیس سے پیدا نہیں ہوا جو کہ گناہ کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ماں اور باپ کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ کنواری میں سے پیدا ہوا خداوند یسوع مسیح، لیکن اس کی پیدائش ہوئی، اس کی تخلیق نہیں ہوئی۔ آدم اور حوا کی پیدائش کو آپ فارمیشن یا تخلیق کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا گیا، کریٹ کیا گیا، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہاں پر وہ پیدا ہوتے ہیں لیکن تخلیق نہیں ہو رہے، ہی obviously وہ پیدائش کے عمل میں سے گزرے لیکن تخلیق کے عمل میں سے نہیں۔ تو اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ زیادہ برتر ہے، وہ اول ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ تخلیق نہیں کیے گئے۔ اور آگے جاتے ہیں تو گراؤنڈ کے لیے جو لکھا نا کہ زمین کی مٹی سے، تو مٹی کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ادما۔ ادما بیسیکلی سرخ مٹی کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں۔ ادما جو ہے الف دالت میم اور ہے کے ساتھ بنا ہے، یعنی کہ الف جو ہے خداوند بنانے والا، دالت جو ہے جو دروازہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اور میم جو ہے وہ پانی کو ظاہر کرتا ہے، اور ہے جو ہے وہ ریولیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ سو خدا نے کیا کیا کہ اس زمین میں سے آدم کو لیا، اور ادما ہی میں سے لفظ آدم نکلا ہے، کیونکہ یہی چیز خداوند نے کہی تھی نا کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ تو ادما جو ہے وہ سرخ مٹی ہے، یا مٹی کو ظاہر کرتا ہے، زمین کو ظاہر کرتا ہے، اور ادم جو ہے الف دال میم، آدم جس کو کہتے ہیں یا ایڈم کہتے ہیں، ایڈم بیسیکلی نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ آدم کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ خداوند نے شروع میں بابا آدم کو بنایا، اور آدم سے ہی لفظ آدمی پھر نکلا ہے، اور ہم اپنے آپ کو نسل آدم کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی آدم نام تو ہے ہی ہے لیکن صفت بھی ہے، اور صفت اس لیے کہ وہ اشارہ کرتا ہے لفظ آدم کہ وہ کہاں سے نکلا ہے، ادما سے۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ عبرانی زبان میں خون کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے دم، یعنی دالت اور میم، دم، جیسے ہماری سانس کو دم کہتے ہیں اردو زبان میں، ویسے ہی جیسے لکھے نا کہ اس میں زندگی کا دم پھونکا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سانس کو کون سی چیز ہے جو کیری کر کے پوری باڈی میں لے کر جاتی ہے، آکسیجن کو کون سی چیز ہے وہ پوری باڈی میں جو ہے وہ اسپریڈ کرتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو پھیپھڑوں کے ذریعے وہ آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے، اور وہ پھر ہمارے بلڈ میں ہارٹ کے ذریعے جاتی ہے، اور ہارٹ اس کو پمپ کرتا ہے پوری باڈی کو، اور ہماری باڈی کے ایک ایک حصے کو آکسیجن ملتی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب خداوند خدا نے
زندگی کا دم پھونکا تو وہ دم جو ہے وہ خون اس دم کو لے کر اس سانس کو لے کر جو ہے وہاں پر جاتا ہے اور پوری باڈی میں سرایت کرتا ہے۔ یہاں پر جو پھونکنے کے لیے الفاظ ہیں پھونکنے کے لیے الفاظ ہیں عبرانی زبان میں، وہ ہے نفخ یا نفاخ، جس کے ایکچولی لٹرل میننگ ہے کہ اس سیڈ کو، نون جو ہے سیڈ کو ظاہر کرتا ہے، جو ساؤنڈ ہے، یہ پی ساؤنڈ ہے، یہ ساؤنڈ ہے، وہ پھونکنے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اسی سے پھونک جب ہم مارتے ہیں تو ایسے آواز نکلتی، تو وہی بیسیکلی ساؤنڈ یا ایف کا ہے۔ اور بیسیکلی لفظ پھونکنے کے لیے جو وہاں پر نفق آیا ہے وہ اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پھونک ماری جا رہی ہے۔ اور جو سانس ہے اس کے لیے عبرانی زبان ہے نشامہ یا نشمہ، جو کہ اگین وہی ظاہر کرتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ سیڈ جو ہے وہ جو ہے یعنی منہ کے ذریعے پانی کے ساتھ آبویسلی خون کے ساتھ آگے جا کر ریویل کرتا ہے باڈی کے اندر اگر ٹریول کرتا ہے۔ اور لائف کے لیے جو لفظ عبرانی زبان میں ہے وہ ہے خائے یا خے، یعنی خط اینڈ یود۔ تو خائے جو ہے وہ بیسیکلی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے اندر دم جب پھونکا گیا تو وہ پھر ادمہ کے اندر جب دم پھونکا گیا تو وہ آدم بن گیا، یعنی کہ مٹی کے اندر جب دم پھونکا گیا تو وہ آدم بن گیا۔ اور آگے جا کر جو لیونگ بینگ کے لیے، جیتی جان کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے نفش۔ اور اگین نفش جو ہے وہ جس کو اردو میں نفس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا نفسانی جو لفظ یہیں سے نکلا ہے۔ نفش کا مطلب ہے لائک بدن والا، جسمانی یا انسانی، وہ ایک زندہ جسم بن گیا، اور اس کو سول کہا جاتا ہے، جو اس کو جان بھی کہا جاتا ہے۔ اور سانس جو ہے بیسیکلی ہمارے اندر جان ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روح، بدن اور جان کیا ہے؟ تو روح جو ہے ہمارا کانشیس ہے جو کہ زندہ رہتا ہے، اور مرنے کے بعد جان جب نکل جائے یا بدن جو ہے ڈسٹروائے ہو جائے تو روح ہی ہے جو کہ کہہ لیں کہ ٹریول کرتی ہے۔ اور روح خداوند کی طرف سے آئی، اور خداوند نے جو رکھی، جو کہ پرسن رکھا ہے۔ اور نفش جو ہے وہ سانس جو ہے ہماری جان ہے، جو کہ ہمارے بلڈ کے اندر ٹریول کرتی ہے۔ اور یہی ریزن ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ تو خون نہ کھانا، کیونکہ خون میں جان ہے۔ خون میں جان کیسے ہے؟ کیونکہ سانس جو ہے وہ جان کو اس کیری کرتی ہے ہمارے اندر، اور ہمارے اندر جو لائف ہے اس کو کیری کرتی ہے، اور بلڈ اس کو کیری کرتا ہے، اور ہماری سانس کو۔ اور بدن کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو جب بنایا گیا تو روح، بدن اور جان تینوں چیزوں کو وہاں پر کمبائن کر دیا گیا خداوند کی طرف سے۔ اور یعنی کہ جب بدن کو، جو کہ ادمہ سے لیا، مٹی سے لیا گیا، اس کے اندر جب جان کا دم پھونکا تو جیتی جان ہوا، اور ایک دم جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسپرٹ اس کے اندر تھی، اور وہ اسپرٹ جو ہے وہ خدا کی ذات کا عنصر ہے۔ نفش جو ہے یا نفس جو ہے اردو میں، عبرانی میں نفش جو ہے اگین نون سیڈ کو ظاہر کرتا ہے، اور جو ہے یا فے جو ہے وہ پھونک کو یا سانس کو ظاہر کرتا ہے، اور شین جو ہے وہ ماؤتھ کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی اپنی ہونٹوں سے سانس لینا جو ہے وہ نفش کو یا جیتی جان ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے اور پڑھا ہے آج، وہ یہی ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے، ادمہ سے انسان یعنی آدم کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم جو ہے وہ پھونکا، یعنی کہ نشمہ آف خائے نفق انٹو ادمہ ٹو میک ہم نفش، یعنی کہ نفس بنانے کے لیے، اس کو ایک انسان بنانے کے لیے۔ اور یہی سے لفظ نفوس بھی نکلا، یعنی کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو عربی میں یا فارسی میں نفوس بھی کہا جاتا ہے، اردو میں بھی نفوس کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے چیپٹر 2 کی ورس 7 کو فنش کیا ہے، کل سے ہم ورس 8 سے آگے بڑھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔